الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وعلى آله وأصحابه قل الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا جبران الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. روز محشر کے جان گداز بود اولی پردش نماز بود. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھی، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ کٹ مروں جب تک میں شہر والا کی شان پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. برادران اسلام، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا کروڑہا مرتبہ احسان جو اس رب وحدہ لا شریک نے زندگی کے اندر اس جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت بینہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، خالق کائنات نے اس کے اندر نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا اور آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین. رب وحدہ شریف فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. توجہ طلب بات ہے. خالق کائنات یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. آگے جا کر فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پیچھے فرمایا
کہ مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ بھی اور نماز کے ساتھ بھی. اور جب آگے جا کر نتیجہ نکلا تو رب فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو کیا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رب نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو مدد حاصل کرو، مدد لو نماز سے اور صبر سے. تو آگے جا پر جب ایت کا اینڈ ہو رہا ہے، اختتام ہو رہا ہے، تو وہاں اکیلے صبر کا نام ہے کہ اللہ رب العزت نمازیوں کے ساتھ نہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو پیچھے دونوں کا ذکر ہے کہ اے بندو مدد حاصل کرو نماز سے بھی اور صبر سے بھی. تو آگے بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت نماز ادا کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے، جبکہ پیچھے دونوں کا ذکر ہے، آگے صرف صبر کرنے والوں کا ذکر ہے. تو یہ بات جو ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو علماء کرام نے یہاں لکھا، صوفیاء کرام بزرگان دین نے، کہ سب سے بڑا صبر ہے کیا؟ سب سے بڑا صبر ہے کیا؟ فرمایا نماز ادا کرنا ہی سب سے بڑا صبر ہے. سبحان اللہ. کیسے؟ فرمایا نماز کے لیے اذان ہو جائے اور تو دکان کھول کر کھڑا ہے، اپنا کاروبار کر رہا ہے اور تیرے سامنے گاہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور تجھے پتا ہے کہ میں اگر اس وقت دکان کھولے رکھوں تو مجھے کافی فائدہ ہوگا، نفع ہوگا مجھے. اب ہے تیرے صبر کا امتحان. رب یہ فرما رہا ہے کہ مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ بھی اور نماز کے ساتھ بھی. تو خالق کائنات نے آگے جا کر صرف صبر استعمال اس لیے کیا کہ میں تجھے دیکھوں گا، تیرے دروازے پر دولت چل کر آئے گی، اب اذان ہو جائے گی، میرے گھر کی طرف تجھے بلایا جائے گا، تو اس وقت تیرے صبر کا مظاہرہ دیکھا جائے گا کہ تو ان دکان پر آنے والے گاہکوں کو دیکھتا ہے، ان سے نفع حاصل کرنے والے روپے پیسوں کو دیکھتا ہے، یا میرے رب کی ذات کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھ، اگر تو دکان بند کر کے اپنا کاروبار سب سمیٹ کر اذان کے بعد میرے گھر کی طرف آ جاتا ہے، فرمایا ان اللہ مع صابرین، سمجھ لے رب تیرے ساتھ ہو گیا. سبحان اللہ. تو سب سے بڑا صبر نماز ادا کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. تمام لوگ جانتے ہیں کہ خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ سبحان اللہ. فی یوم الجمعہ. رب وحدہ لا شریک نے فرمایا ایمان والو، جب جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. سبحان اللہ. فرمایا رب کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، سب کام کاج چھوڑ دو. یہاں پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر انسان جمعے کی نماز کے لیے اذان ہو جانے کے بعد 1 روپیہ بھی کماتا ہے تو وہ حرام کما رہا ہے. اب صبر دیکھا جائے گا کہ اذان ہو گئی، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور ایک طرف
بندے ہیں اور ایک طرف رب کی ذات ہے۔ اب انسان کی جو ترجیح ہوگی خالق کائنات اسی جیسا اس کے ساتھ عمل کر دے گا۔ اور اگر انسان اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دکانیں مکان سب بند کر کے اپنے کام کاج چھوڑ کر رب کی طرف آ جاتا ہے تو رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اے میری طرف آنے والے میں رب تیرے ساتھ ہوں، مانگ کیا مانگنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے اوپر دیکھیں کہ گھر میں اگر مہمان آ جائے، عزیز و اقارب آ جائے، بہن بیٹی ملنے کے لیے آ جائے اور ادھر سے رب کے گھر سے صدا آ جائے تو بندہ اگر اس رشتہ دار کو چھوڑ کر اس کے ساتھ بیٹھ کر جو ٹائم گزارنا ہے اس کو کلوز کر کے رب کی طرف اگر آ جاتا ہے تو رب وعدہ شریف فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اے میرے بندے، تو نے مجھ رب کو اہمیت دی، اپنے رشتہ داروں پر، اپنی بہن پر، اپنی بیٹی پر، وہ سال کے بعد 2 سال کے بعد دیار غیب سے تجھے ملنے کے لیے آئی اور چند گھڑیاں اس نے تیرے پاس بیٹھنا تھا اور تجھے جب میرے گھر سے بلاوا آیا تو نے کہا نہیں یہ چھوٹ سکتی ہے، رب کا در نہیں چھوٹ سکتا۔ رب فرماتا ہے تو نے رشتہ چھوڑا، عزیز و اقارب سب چھوڑ کر تم میری بارگاہ میں آ گیا ہے، میں تیرے ساتھ ہو گیا جو مانگنا ہے۔ تو بندہ جب اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں اس طرح سے پیش کرتا ہے تو پھر رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر ایک ہے خواہشات کا صبر اور ایک ہے قلبی صبر۔ خواہشات نفسانی جو انسان پر غالب ہوتی ہیں ان پر صبر کرنا بہت ہی اعلیٰ ہے، لیکن سردیوں کی سخت رات ہو اور فجر کی اذان ہو جائے، ہاتھ اگر گرم بستر سے باہر نکالا جائے تو شل ہونے کا خطرہ ہے، لیکن بندہ مومن جب اس کے کان میں اللہ اکبر کی صدا پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ سردی کو نہیں دیکھتا، موسم کے حالات کو نہیں دیکھتا، ان سب چیزوں کو بروئے کار نہیں لاتا، بلکہ ان سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر رب کے گھر میں آ جاتا ہے تو رب فرماتا ہے اب بول بندے کیا مانگنا ہے، اب بول کیا مانگنا ہے۔ انسان بوڑھا ہو جائے، کمر میں درد نکل آئے، چلنے پھرنے کے لیے زیادہ انسان چل نہ سکے، تکلیف ہے، لیکن جب رب کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو رب کے گھر آ جاتا ہے تو رب پھر فرماتا ہے مانگ اب کیا مانگنا ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں اس طرح سے پیش کرے تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ جو تو نے صبر کیے ہیں یہ سب سے بڑے صبر ہیں، صبر کر کے تو میرے ساتھ آ گیا ہے، میں